میں حیران تھا کہ ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش کیوں نہیں آیا۔ پھر ہم دونوں اس عمارت میں داخل ہو گئے اور حیران ہو گئے کہ یہاں تو ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ میں نے ایک قبر پر تاریخ پڑھی تو سن 1356 لکھا ہوا تھا، جس سے ثابت ہوا کہ یہ قبرستان تو صدیوں پرانا ہے۔ خیر، دھڑکتے دل کے ساتھ ہم قبرستان میں احتیاط سے چلتے ہوئے آگے عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ سخت سردی کی رات تھی، چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر تنہائی کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ کوئی پتا بھی گرتا تو ہم دونوں چونک جاتے۔ اللہ اللہ کر کے قبرستان ختم ہوا تو ہم عمارت کے اندرونی دروازے پر پہنچے تو اچانک چمگادڑوں کا ایک غول ہم پر حملہ آور ہوا، مگر ہم نے نہایت پھرتی سے اپنا بچاؤ کیا۔ محکمہ جنگلات میں نوکری کرتے ہوئے پہلے بھی ہم کئی بار ایسے مراحل دیکھ چکے تھے، لیکن بچ بچاؤ کے دوران ہی ہم کچھ زخمی بھی ہوئے۔ البتہ ہم اندرونی دروازے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اندر کا منظر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بے شمار انسانی ڈھانچے، کھوپڑیاں اور جانوروں کی پرانی ہڈیاں ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھی۔ بدبو اتنی غلیظ تھی کہ ہم دونوں کو متلی ہونے لگی۔ وہاں بہت سے لوگ دوسری جانب منہ کر کے ایک بہت بڑے اسٹیج کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں ہم سب کو دیکھ سکتے تھے، مگر کوئی ہمیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ جب ہماری نظر ان پر پڑی تو خوف سے آنکھیں پتھرا گئی۔ کسی کی صرف ایک آنکھ تھی اور کسی کے منہ سے سانپ اور بچھو باہر نکل رہے تھے۔ کسی کا منہ ایک طرف سے زخموں سے بھرا ہوا تھا، کسی کے کندھوں پر سر موجود نہ تھا، کسی کے منہ سے آگ نکل رہی تھی اور کسی کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا، اور ان کے سامنے کھانے کے میزوں پر سالم حرام جانوروں کے گوشت اور دیگر گندی چیزیں اور مشروب میں خون تھا۔ ہم دونوں بری طرح خوفزدہ تھے۔ میری اپنی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اچانک میری نظر نثار پر پڑی تو وہ ایسے کانپ رہا تھا جیسے اسے کوئی پکڑ کر زور زور سے ہلا رہا ہو۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کی آواز ہی بند ہو گئی۔ میں نے اسے سمجھایا، ڈرو نہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یار ہمت کرو، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اسے تھوڑا ہوش آیا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا اور اسے سمجھایا کہ خدا کے بندے ہمت کر، کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اپنا مقصد یاد رکھنا ہے۔ دوسری طرف ڈول کی آواز آنے لگی اور مخصوص آواز میں وہ ابلیس کے چیلے گیت گانے لگے اور کھڑے ہو کے شاید اب ابلیس کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اتنی دیر میں ایک بڑا شیطان نمودار ہوا جس کا قد بہت بڑا تھا، سر بہت بڑے اور اونچے ہال کی چھت کو مس کر رہا تھا، اور جسم اتنا بڑا کہ جیسے 50 ہاتھوں کو جمع کر لیا ہو۔ اس کے جسم پر سانپ بچھو رینگ رہے تھے، منہ سے آگ نکل رہی تھی جس پر جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا، رنگ کالا سیاہ تھا، ناک اور منہ سے آگ اور دھواں خارج ہو رہا تھا، اور جسم کے خاص حصے چھوڑ کر سارا بالکل ننگا تھا۔ اس کے اسٹیج پر پہنچتے سارے چیلوں نے اسے سجدہ کیا اور ابلیس زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ ہم دونوں سمجھ گئے کہ یہی ابلیس ہے اور اس کی یہ حالت اس کی عظیم نافرمانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جب اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، میرا جسم کانپ گیا کہ اس کی یہ حالت صرف ایک سجدہ نہ کرنے سے ہوئی تھی، اور ہم نہ جانے کتنے سجدے روزانہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں خدا کی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے، ورنہ ابلیس کی یہ حالت دیکھ کر میں تو حیران ہو گیا۔ میں نے نثار کی طرف دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو نبض انتہائی کمزور ہو رہی تھی۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے کیوں اس بیچارے کو ساتھ تیار کیا۔ نثار کی دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ نثار کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس کو اللہ کے سپرد کیا۔ میٹنگ کا آغاز ابلیس کی تعریفوں پر منفی گیتوں سے ہوا اور ابلیس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا
کہ اپنی اپنی رپورٹس پیش کرو، مگر یاد رکھنا کسی صورت جھوٹ سے کام مت لینا ورنہ زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑ کو جو یہ مسلمانوں میں پھیلاتا ہے خود اس برائی سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ایک شیطان کو مخاطب کر کے کہا، شیطان تم سب سے سینئر ہو، اس لیے سب سے پہلے تم اپنی رپورٹس پیش کرو۔ شیطان جس کے منہ سے دو بڑے سانپ باہر نکل رہے تھے بڑے غرور، تکبر اور فخریہ انداز میں کھڑا ہوا، پہلے ابلیس کو سجدہ کیا اور پھر بولا، اے شیطان نگری کے شہنشاہ، میں نے ایسا کام کیا ہے کہ یقیناً آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے اور چیلوں کے ذمہ مسلمانوں کا ایمان کمزور کرنے کی ڈیوٹی لگائی تھی جسے ہم نے پوری ذمہ داری سے سر انجام دیا ہے۔ میں نے سب سے پہلے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم صرف ایک رحمان سے مدد مانگتے ہو، حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نیک لوگ تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں۔ میری اس بات کا بعض کمزور مسلمانوں پر بہت اثر ہوا اور اب وہ مسجد میں رو رو کر دعا کرنے کی بجائے ڈونگی عاملوں کے پاس جانے لگے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دنیا کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ میرا عمل 7 سمندر پار تک جاتا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہر قسم کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ آقا میں تو بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد میں نے عورتوں کو سمجھایا کہ تم بہت گناہ گار ہو، کسی نیک بندے سے جا کر دم تویز کرواؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اب وہ اسلام کی تمام تعلیم بھول گئی کہ کسی عورت کا نام محرم کے سامنے جانا منع ہے اور پیروں کے آستانے پر پہنچ گئی اور وہاں جا کر اپنی دولت لٹانے لگی۔ اس بات پر ابلیس نے بہت بڑا کہکا لگایا اور بولا، شیطان کیا تمام مسلمانوں کو تم ورگلانے میں کامیاب ہوگے؟ نہیں آقا، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کسی طرح بھی میری باتوں میں نہیں آئے۔ وہ رحمان کے نیک بندے صرف ایک اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور کچھ نیک عورتیں اب بھی گھروں سے نہیں نکلتی کیونکہ مسلمانوں میں موجود اصل ایمان والے میری ساری سازشوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ نہ صرف وہ خود بچے بلکہ دوسرے لوگوں کو مسلسل اسلام کے ٹھوس اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو شیطان بولا، شیطان تم نے مجھے خوش نہیں کیا، میں تیری خاطرداری سے ناراض ہوں۔ پھر ایک چھوٹے سے قد کا سر سے گنجا گول مٹول جس کے کان میں اور ناک میں بالیاں تھی، منہ سے کیڑے باہر نکل رہے تھے، ابلیس کے سامنے پہلے سجدہ ریز ہوا، پھر بولا، اے شیطان نگری کے مالک، میرے ذمہ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شامل تھا اور میں نے بھی اپنا کام پوری ذمہ داری سے کیا۔ پہلے مسلمان ہر چیز خالص اور طاقتور بناتے تھے مگر اب دودھ میں پانی، ہوٹلوں میں حلال گوشت کی جگہ ناپسندیدہ گوشت، آٹے چاولوں، مرچوں، دہی، گھی، بسکٹ، پکوڑے، سموسے، بچوں کی چاکلیٹ، غرض کے میڈیسن، بلکہ ہر چیز میں ملاوٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ اب تو لوگ مٹھائی اور ہوٹلوں کے کھانے کھانے سے مر رہے ہیں، ہر طرف ہفڑا تفڑی پھیلی ہوئی ہے۔ آقا مجھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، کیا آپ کو بھی خوشی ہوئی؟ ابلیس بولا، یقیناً تم نے مجھے خوش کیا، آج سے تم میرے خاص چیلوں میں شامل ہو۔ اب شامنی چڑیل اپنی رپورٹ پیش کرے۔ اب کی بار ایک بہت بد صورت کھلے بالوں والی چڑیل حاضر ہوئی، سجدہ کرنے کے بعد بولی، اے شیطان نگری کے مہاراجا، میرے ذمہ مسلمانوں میں بے حیائی اور بے پردگی پھیلانا تھا۔ میرے آقا، میں نے اس کام میں ذرا بھی خیانت نہیں کی۔ میری رپورٹ سن کر آپ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ میں نے سب سے پہلے کالج اور یونیورسٹی کا رخ کیا۔ میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ یہاں میرا کام آسان ہے کیونکہ یہاں تو پہلے ہی لوگ اس برائی میں کافی حد تک مبتلا ہیں۔ میں نے جا کر مزید ان کو ورگلایا۔ آقا، اب تو مسلمانوں کی نئی نسل جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے مگر ان کا لباس ایسا ہے کہ جسم کا ایک ایک انگ نظر آتا ہے۔ اب جوان لڑکیاں کلاس روم کی بجائے کیفے، پارکوں اور ہوٹلوں میں نظر آتی ہیں۔ اور تو اور آقا، اسلامیات کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ اور کھلے بالوں سے سرے عام بازاروں میں گھومنا فخر سمجھتی ہیں۔ دفتر اور بازاروں میں اب ہر طرف پردے سے آزاد لڑکیاں کثرت سے گھومتی نظر آتی ہیں۔
अब तलीमी अदारों में ताला बिलम पढ़ने की बजाय नाच गानों में मसरूफ दिखाई देते हैं। मेरी वजह से अब मुसलमानों में कोर्ट मैरिज आम सी बात हो गई है और तलाकें एक फैशन का रूप धार चुकी हैं। और सबसे अहम बात ये कि बेशुमार टीवी चैनल खुल गए हैं। इन चैनल्स पर खबरें प्रोग्राम पेश करने वाली लड़कियां और औरतें हैं, वो बगैर दुपट्टे के तंग लिबास में नजर आती हैं। शैतान ने इसे टोकते हुए कहा, बस मैं खुशी से पागल हो रहा हूँ। शामनी, क्या तुमने मुसलमान लड़कियों और लड़कों को इस राह पर लगाया है? तब वो बोली, नहीं आका, अब भी मुसलमानों में कुछ नौजवान नस्ल मेरे लाख वर्ग लाने के बावजूद रहमान के बताए हुए असूलों पर चलती है। बाज नौजवान लड़के अब भी 5 वक्त नमाजें अदा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, किसी गैर महरम लड़की की जानब आंख उठाकर नहीं देखते। और इसी तरह लड़कियां भी शरीयत इस्लामी की मुकम्मल तौर पर पाबंद है। तो अबलीस बोला, ऐ शामनी, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। नौजवान लड़कियों को बुराई की जानब मुकम्मल तौर पर राग़िब करते तो वो सर हिलाकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। इसके बाद अबलीस ने कहा, अब कुछ देर वक्फा है, थोड़ी देर बाद फिर मीटिंग का आगाज होगा। और हाल में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। अब मैंने निसार की तरफ देखा जो अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। फिर मेरी थोड़ी सी कोशिश से इसे होश आ गया और मैंने नहायत अख्तियार से इसे इस नाजुक सूरत हाल से बचने की तदबीर समझाई और इसका जज्बा ईमानी जगाया। मेरी बातों से इस पर मुस्बत असर हुआ और वो दलेर बनने की कोशिश करने लगा। तभी एक बार फिर डोल बजने की आवाजें आना शुरू हो गई, जिसका मतलब मीटिंग का दोबारा आगाज था। अबलीस ने बारी बारी कुछ लोगों को बुलाया तो इन्होंने कुछ रस्मी सी रिपोर्ट पेश की, मगर इनकी कारकर्दगी से शैतान मुतमिन ना हुआ और इन्हें सख्त सजा दी। शैतान गुस्से से भरा हुआ था। हाल में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा तारी था। तब एक चेले ने खामोशी तोड़ी और बोला, ऐ शैतान नगरी के राजा, आप इतना नाराज ना हो, मेरी रिपोर्ट आपका दिल खुश कर देगी। अबलीस ने नागवारी से इसे देखा और इजाजत दी। इस चेले का नीचे का जिस्म किसी जानवर का सा और ऊपर वाला हिस्सा इंसानी था। इसने कहा, आका, गोया कि मेरे जुमा कोई काम न था, मगर मैंने आपको खुश करने के लिए खुद ही एक अहम काम किया है, जिसे सुनकर यकीनन आप खुश हो जाएंगे। मैंने हुक्मरानों और अवाम को खुदगर्जी की राह पर गामजन कर दिया है। मुसलमानों के सरबरा अपनी अवाम का बहुत ख्याल रखते थे। रातों को गलियों में गश्त करके अवाम के मसाइल हल करते थे। कभी कोई बहन मुश्किल वक्त में किसी हुक्मरान से मदद मांगती थी तो हुक्मरान समंदर पार से फौज भेजकर मदद करते थे, मगर अब मैंने इनको वर्गलाकर हालात बदतर कर दिए हैं। अब अवाम भूख और बीमारियों से मर रही है, मगर किसी को इनका कोई ख्याल नहीं। अब मुसलमानों की इज्जत, दौलत और जमीर सरे आम लूटे जा रहे हैं। बहनें और माएं मदद के लिए पुकार रही हैं, मगर कोई मसीहा इनकी मदद के लिए नहीं आता। हुक्मरानों को छींक भी आए तो इलाज मुल्क से बाहर होता है, मगर अवाम की माएं सड़कों पर अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं। रेगिस्तान में अवाम हर साल भूखी मर रही है। मच्छरों से हजारों अमवात हो रही हैं। सैलाबों से लोग तबाह हो रहे हैं, मगर किसी को इनकी परेशानी से कोई सरोकार नहीं। आका, क्या आप मेरे काम से खुश हुए? तो शैतान बोला, बेशक मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ। तू भी आज से मेरे खास चेलों में शामिल हो गया। अब निसार भी दिल बड़ा करके सारी कार्रवाई सुन रहा था और बार बार कानों को हाथ लगाकर तौबा कर रहा था और आहिस्ता से मुझसे कहता, सर जी, अच्छा तो ये सारे काम अबलीस करवा रहा है, तौबा तौबा। फिर एक चेला खड़ा हुआ और बोला, ऐ शैतान नगरी के मालिक, मैंने भी एक काम किया है, अगर इजाजत हो तो अपनी रिपोर्ट पेश करो। तो अबलीस ने इजाजत दे दी। वो सजदा करने के बाद बोला, मेरे आका, मैंने फर्ज शनास लोगों को हट धर्म और सख्त दिल बना दिया है, जो लोग दूसरों की खिदमत करना बाइसे स्वाब समझते थे। अब मैंने इनको सख्त दिल और तकब्बर वाले बना दिया है। अब अस्पतालों में मरीज मार रहे होते हैं और डॉक्टर साहब एसी वाले कमरों में बैठे गप्पे लगा रहे होते हैं, मगर टीचर मोबाइल पर मैसेज और फेसबुक पर मसरूफ होते हैं।
اور بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ بینکوں میں بوڑھے پینشن لینے جاتے ہیں تو انہیں دھکے مارے جاتے ہیں۔ کوئی بیچارہ انصاف حاصل کرنے عدالت جاتا ہے تو کیس اتنا لمبا اور پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ وہ ساری جائیداد فروخت کرنے کے بعد قبر میں چلا جاتا ہے، مگر اس کا کیس ختم نہیں ہوتا۔ کسی کی عزت اور دولت چھن جانے پر تھانے میں رپورٹ لکھنے سے محض اس کے لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ غریبوں کے پاس روپیہ اور سفارش نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ ہر کام کے لیے باری رشوت کے طور پر دینا پڑتی ہے، ورنہ وہ کام سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لمحے شیطان بولا، تو نے مجھے خوش کیا، میں تیری ہر خواہش پوری کروں گا، جو چاہے مانگ لے۔ اور ابلیس فوراً اس کی خواہش پوری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم دونوں وہاں بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے اور حیران تھے کہ مسلمان کس طرح دینوں دنیا سے غافل ہو کر ان برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور شیاطین کس طرح ان کو ورگلانے میں کامیاب ہیں۔ پھر ابلیس بولا، میں تمہاری کارکردگی سے مطمئن ہوا مگر مجھے دلی خوشی نہیں ہوئی۔ ابھی ابلیس بات کر ہی رہا تھا کہ کالی داس نامی ایک شیطان بولا، اے شیطان نگری کے بے تاج بادشاہ، ابھی میری رپورٹ باقی ہے۔ میں نے سب سے منفرد کام کیا ہے جسے سن کر آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ شیطان نے خوشی سے نہال ہو کر کہا، اے کالی داس جلدی سے رپورٹ پیش کر۔ کالی داس نے پہلے سجدہ کیا اور پھر بولا، شیطان نگری کے آقا، میں نے مسلمان میں فرقہ بندی کے ذریعے پھوٹ ڈال دی ہے۔ ایک فرقے والا دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا۔ میں نے تمام لوگوں کو آسانی سے اپنی سازش میں پھنسا لیا ہے۔ وہ میری سمجھائی ہوئی تقریر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے درد دل نہیں رکھتے، بھائی چارے کو بھول چکے ہیں، جبکہ ان کے مذہب میں ہے کہ اگر مسلمان دنیا کے کسی بھی حصے میں دکھ درد میں مبتلا ہے تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھو۔ اب ان میں اتحاد باقی نہیں رہا، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ شیطان بولا، اے کالی داس، سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ اور ابلیس گنگنانے لگا، وہ جھوم رہا تھا جیسے اس کام سے وہ بہت خوش ہوا ہو۔ وہ خوشی سے بولا، اے کالی داس، آج سے تو میرا نائب ہے اور آج تیرے اس کام کی خوشی میں ایک عظیم جشن ہوگا۔ ویسے کالی داس، کیا زیادہ تر لوگ اس برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں؟ کالی داس بولا، اے میرے آقا، نہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں خاموشی سے پچھلے 20 سالوں سے اس کام میں مصروف ہوں اور آج تک کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ اب بھی مسلمان میں رحمان کے خاص بندے موجود ہیں جو میری سازش کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، جو نہ صرف خود اس سازش سے دور ہیں بلکہ دوسروں کو اس سے بچانے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں اور نیک بدوں کی پیروی کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں ان کو بھی ورگلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ابلیس بولا، ہاں ضرور، مگر میں تمہارے ابھی تک کے سارے کام سے بہت خوش ہوا۔ چلو جشن منائیں، ناچیں اور گائیں۔ پھر سب ناچنے اور گانے لگے، حال میں جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ اسی دوران میں اپنی جگہ سے پھسل کر فرش پر آ گرا اور شیطان نے مجھے دیکھ لیا اور بولا، حیرت ہے، ایک آدم ساتھ یہاں موجود ہے اور میری لاکھوں شیطانی قوتوں کے باوجود میں اس کی موجودگی سے لا علم رہا۔ اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے بولا، پکڑ لو اس بد ذات کو اور ختم کر ڈالو، یہ یہاں سے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اپنی تمام میٹنگز دنیا سے ایک الگ سیارے پر منعقد کی تاکہ کسی بشر کو ان کا کبھی علم نہ ہو، مگر یہ کیسے یہاں تک پہنچ گیا؟ اسی لمحے ابلیس نے نثار کو بھی دیکھ لیا اور کہنے لگا، اچھا تو یہ ایک نہیں بلکہ دو ہیں، جلدی ختم کرو ان دونوں کو۔ مگر ابلیس کے علاوہ ہمیں کوئی چیلا دیکھنے سے محروم تھا۔ وہ بولے، آقا، ہمیں تو کوئی آدم ساد نظر نہیں آ رہا۔ تب ابلیس صورتحال کو باب کیا اور بولا، اچھا تو یہ صرف مجھے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ابلیس ہماری جانب بڑا ہی تھا کہ نثار پھر بے ہوش ہو گیا اور میرے لبوں پر فوراً آیات قرآنی کا ورد شروع ہو گیا اور میں نے فوراً پانی کی بوتل کھول کر شیاطین کی طرف کاٹ دی اور بوتل سے پانی فواروں کی مند نکل کر ابلیس کے چیلوں کو جلا کر بسم کر رہا تھا۔ اور آیات قرآنی کی برکت سے شیطان میرے نزدیک آنے سے محروم تھا۔ پل بھر میں آیات قرآنی اور پاکیزہ پانی نے تمام شیاطین کو جہنم میں وصل کر دیا اور ابلیس غصے سے بولا، ابن آدم تو آخر ہے کون؟
वैसे तो डर से मेरी टांगे और हाथ कांप रहे थे, मगर हिम्मत से काम लेते हुए मैं बोला, मैं अल्लाह का आजिज सा बंदा हूँ और उस आदम का बेटा हूँ जिसको तुमने सजदा करने से इनकार किया था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, जिन्होंने जंगे बदर में और फतह मक्के के मौके पर तुम्हारे साथियों समेत तुम्हें अबरतनाक शिकस्त से 2-4 किया, और मौलवी ताजुद्दीन का दोस्त जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरी मदद की। इब्लीस मेरी बातों से खौफजदा होकर पीछे हटते हुए बोला, बेशक तू जो मर्जी कर ले, मगर तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और क़यामत तक मैं रहमान के बंदों को जरूर बरगलाता रहूंगा, बस अब तो अपनी खैर मना। इसी लम्हे वो धुआं बनकर गायब हो गया, और इसी लम्हे मौलवी ताजुद्दीन साहब की आवाज आई, नसर बेटा जल्दी से इमारत से बाहर आ जाओ। मैंने निसार को कंधों पर उठाया और जल्दी से शैतान नगरी से बाहर को भागा। अभी मैं अंदरूनी गेट से बाहर ही आया था कि इमारत को आग लग गई। फिर मैं मौलवी साहब के हमरा मेन गेट से बाहर निकला ही था कि शैतान नगरी मुकम्मल तौर पर आग से जलकर जमीन दोज हो गई। यही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद तमाम इमारतें आग में जलकर राख हो गई। थोड़ी देर बाद हम तीनों इसी गार के दरवाजे पर मौजूद थे जिससे हम शैतान नगरी में दाखिल हुए थे। फिर मैंने निसार को होश में लाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा, जैसे वो कोमा में चला गया हो। खैर मौलवी साहब ने मुझे आंखें बंद करने का हुक्म दिया और थोड़ी देर बाद खोलने का हुक्म दिया, तो हम तीनों अपने क्वार्टर में मौजूद थे। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। निसार को इसी के बिस्तर पर लटा दो और मुझे नसीहत करने लगे, बेटा नासिर अब मुझे देर हो रही है, मुझे जल्द वापस जाना है। अब तुमने जो देखा और सुना है इसे अपने मुसलमान भाइयों तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है। फिर मुझसे गले मिले और बोले, अच्छा अब मैं चलता हूँ, अल्लाह की खुशी हुई तो दोबारा मुलाकात होगी। और वो गायब हो गए। मैंने निसार को होश में लाने की कोशिश की, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और इसी लम्हे मेरे दिमाग में शरारत सूझी। मैंने कहा, यार क्यों बड़बड़ा रहे हो, क्या कोई डरावना ख्वाब देख लिया है, क्यों मेरी भी नींद खराब कर रहे हो। वो होश में आने के बाद बोला, साजी मैंने आज बहुत डरावना ख्वाब देखा है, शैतान और इसके चेलों का तौबा तौबा। मैंने मुस्कुराकर कहा, निसार बस करो, क्या मुझे भी डराओगे, चलो अब तुम सो जाओ। और मैं भी मुस्कुराकर अपने बिस्तर पर लेट गया। घड़ी पर नजर डाली तो हैरत से तकरीबन उछल पड़ा, क्योंकि इस वक्त रात के 3 बजे का वक्त हो रहा था। फिर मैंने हाथ में मौजूद पानी की छोटी बोतल को मेज पर रखा और ये सोचते हुए सोने की कोशिश करने लगा कि मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।